السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اس کی عنایت اور مہربانی ہے کہ اس نے الحمدللہ ایک ہفتہ رمضان المبارک کا خیر و عافیت کے ساتھ گزروا دیا۔ دعا اس کی بارگاہ میں یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کے روزے، تہجد یعنی قیام اللیل جس کو ہم تراویح بھی کہتے ہیں، اور دیگر جو بھی عبادات وہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے روزے کی غرض و غایت بتائی۔ سوچنا یہ ہے کیا وہ غرض و غایت ہمارے روزوں میں پائی جا رہی ہے؟ اگر پائی جا رہی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو یہ توفیق دی، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو میں آپ کے سامنے روزے کی غرض و غایت بڑے اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ اس پر توجہ دیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ روزے کی یہ غرض و غایت جو رب نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے وہ ہم پوری کر سکیں۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ سابقہ امتوں کو پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ان کی تعداد، ان کے روزوں کی کیفیت، ان کے روزوں کے انداز الگ تھے، مختلف تھے، اور ہمارے روزوں کے انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے، عملی طور پر بھی کر کے دکھائے اور صحابہ کو تعلیمات بھی دی۔ رب تبارک و تعالی یہ روزہ ہم سے کیوں رکھوا رہا ہے؟ رب تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور ایسا مہربان ہے کہ رحمت کے 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ صرف کائنات کی ساری مخلوقات کے درمیان تقسیم کیا کہ اس ایک حصے کی بدولت ماں اپنے بیٹے سے کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو، کتنی نالا کیوں نہ ہو، لیکن اچانک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، دوڑی دوڑی اسپتال جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہتی ہے، دعائیں کرتی ہے اس کی صحت یابی کے لیے۔ یہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے، اور رب نے اپنے پاس رحمت کے 99 حصے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اندازہ لگائیے کہ رب تبارک و تعالی کتنا مہربان۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا مہربان ہو کر اور اتنی رحمت اپنے پاس رکھتے ہوئے رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہ رہا ہے، جبکہ انسانی زندگی کا دار و مدار کھانے اور پینے کے اوپر ہے۔ اگر کھانے اور پینے کو نہ ملے، بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، یہاں تک نوبت آ سکتی ہے کہ اس کو موت واقع ہو جائے اس بھوک کی وجہ سے۔ رب تبارک و تعالی رحمان اور رحیم، اور پھر یہ صبح سے شام تک کہہ دیا کہ بھوکے اور پیاسے رہو، کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ بالخصوص گرمیوں کے روزے، 15 ساڑھے 15 گھنٹے کا روزہ، اور یہ کڑاکے کی دھوپ اور گرمی، اور رب تبارک و تعالی اپنے بندے اور بندیوں کو بھوکا رکھ رہا ہے، بھوکے رہو۔ تو کیا یہ سزا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سزا نہیں، یہ اپنے بندوں کو پریشان کرنا نہیں، یہ اپنے بندوں سے ناراضگی کا اظہار نہیں، بلکہ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار ہے اس میں۔ وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں، چھوٹا بچہ ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، بیمار پڑ گیا، ماں باپ اس کو لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو تو بہت زبردست انفیکشن ہو گیا ہے، اس کے انجیکشن لگیں گے 3، ایک ایک کر کے
3 دنوں میں یا اتنے وقفے سے اس کے انجیکشن لگیں گے۔ اب بچہ تو بڑا گھبراتا ہے، بڑا وہ روتا کہ نہیں میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا، تو ماں باپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، ایک نے ٹانگیں پکڑ لی، ایک نے ہاتھ پکڑ لیا، سر پر بھی ہاتھ رکھ لیا اور ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب لگائیے اس کے انجیکشن۔ تو کیا ماں باپ اس کے ساتھ دشمناگی کر رہے ہیں؟ ماں باپ کیا اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ وقتی طور کے لیے تکلیف تو ہوگی، یہ ماں باپ کو بھی معلوم ہے، اور بچہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے کسی طرح، اس لیے انہوں نے اس کو جکڑ لیا۔ یہ ان کا جکڑنا اور زبردستی انجیکشن لگوانا یہ کوئی ناراضگی نہیں، یا کوئی اس پر ظلم و زیادتی نہیں، بلکہ یہ بھی رحمت کا حصہ ہے جو ماں باپ کو ملا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحت مند تندرست ہو جائے، بیماری سے محفوظ ہو جائے۔ یہ مثال آپ کو غالباً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو رب تبارک و تعالی ہمیں جو روزے رکھوا رہا ہے اور صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رکھوا رہا ہے، یہ کوئی اس کی ناراضگی نہیں، یہ کوئی ظلم نہیں، زیادتی نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے اور بندیوں کے روحانی بیماریوں کا علاج، جسمانی بیماریوں کا علاج ان روزوں کے ذریعے سے کر دوں۔ روحانی بیماریوں کا علاج کہ جب روزے کی جو اصل غرض و غایت ہے تقوی، اس تقوی کو اپناتے ہوئے روزہ رکھا جائے گا تو روحانی بیماریاں دور ہوں گی، ختم ہوں گی، روحانی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہ رہا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو مارنے کے لیے نہیں، سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کہ معدہ ذرا کچھ سکون میں آ جائے، کچھ خالی ہو جائے، اور جو جراثیم اس قسم کے پائے جاتے ہیں جو غذائیں کھانے کی وجہ سے اور موٹے تکڑے ہوتے رہتے ہیں اور بیماریوں کا حملہ ہوتا رہتا ہے، ان بیماریوں سے یہ بچ جائے۔ ابھی میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا کہ روزے کی اصل جو غرض و غایت ہے انشاءاللہ تعالی کل بیان ہوگی۔ طوالت کی وجہ سے میں یہیں پر اکتفا کر رہا ہوں کہ رب نے جو ہم سے روزہ رکھوا رہا ہے، یہ گویا کہ وہ ہمارا روحانی اور جسمانی علاج کروا رہا ہے ہم سے، تو ہمیں بسط قبول کرنا چاہیے اور روزے کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اگلے روز آپ دیکھیں گے کہ روزے کی جو غرض و غایت ہے، روزے سے جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، وہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے یہ اصل جو چیز ہے، جو ٹیبلٹ آپ نے کھانی ہے، جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے روزے کے لیے، اس کے کتنے درجات ہیں، وہ درجات آپ کے سامنے، اور وہ ٹیبلٹ یا وہ کیپسول کہ جس سے روزے کی غرض و غایت پوری ہوتی ہو، وہ انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔